Detection of benzene in processed fruit juice. Fruit juice کئی طرح کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ it could be a mixture of all fruits, it could be a clear or transparent juice, اور it could be a cloudy mixture of fruit. یعنی کہ فروٹ جوس کو ہم کسی ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے, اس کی مختلف ٹائپس اویلیبل ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دس جوس از پروسیسڈ. How this juice is juice is prepared by washing the fruits, then the next process is extraction, then clarification, and after that the preservation. ہم جس اسٹیپ میں انٹرسٹیڈ ہیں that is the preservation, کیونکہ یہ پروسیسڈ فروٹ جوس کسی نہ کسی اسٹیج پر ہمارے لیے ہارمفل ثابت ہو سکتا ہے. So what type of preservatives are added in these fruit juices? فروٹ جوسز میں سب سے امپورٹنٹ پریزرویٹو بینزوئک ایسڈ ہے. آپ نے فروٹ جوس کی پیکنگز میں دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے ایبریویشنز مثلاً E212, E220 یا E13 جس طرح کے یہاں میں نے شو کیے لکھے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پریزرویٹوز تو موجود ہیں اینڈ دیز پریزرویٹوز آر کیمیکلز اینڈ دی نیم آف دی کیمیکل از ناٹ ریٹن, دی اونلی دی ایبریویشن اور دی کوڈ از ریٹن بیکاز دیز preservatives are approved. مثال کے طور پہ سوڈیم بینزویٹ, پوٹاسیم بینزویٹ, کیلشیم بینزویٹ, اسکاربک ایسڈ, وائٹامن سی اینڈ ایتھوروبک ایسڈ, یہ تمام کے تمام پریزرویٹو approved ہیں. But the thing is these preservatives are causing health hazards, کیونکہ ان پریزرویٹوز کی موجودگی میں ایک انتہائی خطرناک کیمیکل, آرگینک کیمیکل بینزین از پروڈیوسڈ ان دی فروٹ جوسز. اچھا, بینزین کیا ہے؟ بینزین از این آرگینک کمپاؤنڈ, اٹ از ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلر لیس اینڈ از ہائیلی فلیمیبل. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ دس کمپاؤنڈ از کارسینوجینک. اٹ کین کنورٹ ہیومن سیلز انٹو کینسرس سیلز. سو دی پریزنس آف بینزین از ویری ڈینجرس. سب سے پہلے 1993 میں یہ پتا لگا کہ فروٹ جوس کی پیکنگ میں بینزین موجود ہوتی ہے. ناؤ ہاؤ دس بینزین از پروڈیوسڈ, اور ان فروٹ جوسز میں بینزین کیسے آتی ہے؟ دا ریزن اٹ واز فاؤنڈ, یا جو اس کی ہمیں پتا لگا کہ بیکاز وی آر یوزنگ بینزوئک ایسڈ ایز اے پریزرویٹو. بینزوئک ایسڈ ان دی پریزنس آف وائٹامن سی اور اسکاربک ایسڈ کین پروڈیوس بینزین. یعنی کہ بینزوئک ایسڈ اور اسکاربک ایسڈ آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کی ریئیکشن کے نتیجے میں بینزین پروڈیوس ہوتی ہے. اب اس کے لیے نارمل ٹیمپریچر سے تھوڑا سا ہائی ٹیمپریچر اور سن لائٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر جوس پیکڈ فروٹ جوس پرانا ہو گیا ہے تو دیر از اے کلیئر انڈیکیشن دیٹ دیر کوڈ بی بینزین پریزنٹ ان دیٹ. اب یہ دیکھنا کہ یہ بینزین کی کتنی اماؤنٹ ہمارے لیے ڈینجرس ہے یہ ابھی تک ڈیسائیڈ تو نہیں ہو سکا, بٹ اٹ از ویری ڈینجرس اینڈ لیتھل اینڈ اٹ ٹیکس 48 hours ٹو ریموو فرام دی باڈی. یعنی کہ میٹابولائٹ اس کے جو ہیں وہ 48 گھنٹوں کے تک باڈی میں رہتے ہیں. اینڈ اٹ از رپورٹڈ ٹو بی کارسینوجینک اینڈ ریسپانسبل فار بلڈ کینسر. بینزین از ریسپانسبل فار ڈفرنٹ ٹائپس آف کینسر سچ ایز acute lymphocytic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma and non-Hodgkin lymphoma. یعنی کہ مختلف قسم کے کینسرز بینزین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. Now, how we can design or fabricate a biosensor which can tell us کہ اس جوس میں بینزین بنی ہے کہ نہیں, موجود ہے کہ نہیں. So the first thing is we must be looking for some sort of a biorecognition element. ہمیں ایسا biorecognition element چاہیے جو کہ بینزین کو ڈیٹیکٹ کر سکے. So one of the bacterial strain that is known as Pseudomonas foetida is a useful microbe. It can be used as a biosensor element and it lives in water. It is rod-shaped flagellate bacterium and gram-negative. This bacterium is very useful because this strain can actually degrade many aromatic compounds. بہت سے organic aromatic compounds کو یہ degrade کر سکتا ہے اور اسی طرح یہ بینزین کو بھی degrade کرتا ہے because it has got a system of enzymes. The enzyme which is involved in the degradation of benzene is benzene 1,2-deoxygenase. اس انزائم کے ایکشن سے بینزین ڈیگریڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ بینزین کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. So the simple thing is if we could use this enzyme as a bioreceptor element on an electrode,
So this enzyme will detect the presence of the benzene in the solution and will tell us. یعنی کہ ہمیں biosensor کا principle آپ کو پتا ہے, جو ہی یہ biorecognition element benzene کو وہاں detect کرے گا, there will be a change and that change could be detected easily. So that is how we can design a microbial biosensor for the detection of benzene if it is present in a solution. Achha, now we will be dealing with few questions. So the first question is, name different preservatives that are used in fruit juices. Give the reaction between ascorbic acid and benzoic acid for the production of benzene, and name the microbes that can produce benzene degrading enzyme, and name the enzymes that is used for the degradation of the benzene. And benzene is a hazardous compound. Comment on the statement.